السلام علیکم ناظرین، صحابہ کرام اس مقدس و محترم جماعت کا نام ہے جن کے واسطے سے قرآن و سنت ہم تک پہنچا ہے۔ شرف صحابیت وہ عظیم عطیہ الہی ہے جو کسی شخص کو محنت و کوشش سے نہیں ملتا، اور نہ تو علم کی بنیاد پر صحابیت کا شرف حاصل ہوتا ہے اور نہ ہی عمل کی بنیاد پر۔ اس لیے صحابہ کرام سے محبت بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی وجہ سے کی جاتی ہے، اور ہر سچا مسلمان صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے محبت کرتا ہے اور ان کی محبت کو جزو ایمان سمجھتا ہے۔ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ صحابہ سب کے سب عادل ہیں، اور جب وہ عادل ہیں تو پھر ہر قسم کی تنقید اور جرح سے بھی بالاتر ہیں۔ مستشرقین خوب جانتے ہیں کہ صحابہ کرام مسلمانوں کے لیے آئیڈیل اور ہیرو ہیں۔ اگر ان کی ذات اور شخصیت پر تنقید کی جائے تو بالواسطہ اسلام پر تنقید اور جرح ہوگی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ صحابہ معصوم نہ تھے۔ یقیناً صحابہ کرام معصوم نہ تھے اور نہ اہل سنت ان کو معصوم سمجھتے ہیں، تاہم اہل سنت کے نزدیک تمام صحابہ کرام مغفور یعنی بخشے بخشائے ہیں۔ اگر ان میں سے کسی سے بھی بتقاضۂ بشریت کوئی گناہ سرزد ہوا بھی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی عظیم نیکیوں کے سبب بخش دیا ہے، لیکن اس کے باوجود مستشرقین صحابہ کرام پر زبان تان دراز کرتے ہیں، جن میں ایک جلیل القدر صحابی حضرت ابو ہریرہ بھی ہیں، جن کا امتیاز یہ ہے کہ احادیث کا سب سے بڑا ذخیرہ ان کے ہی ذریعے امت تک پہنچا ہے، جو ان لوگوں کو برداشت نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ مظلوم صحابی رسول ہیں جن پر بعض اعداء نے یہ الزام عائد کیا ہے کہ وہ اتنی کثرت سے روایات کیسے بیان کرتے ہیں، حالانکہ وہ 7 ہجری میں اسلام لائے۔ بعض دشمنوں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف سے جھوٹ منسوب کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابو ہریرہ کو کذاب کہا ہے۔ مستشرقین نے یہ الزام لگایا کہ حضرت ابو ہریرہ جھوٹی حدیثیں بیان کرتے تھے۔ ان کے الزام کو غلط ثابت کرنے کے لیے حضرت ابو ہریرہ کا ایک مختصر مگر جامع سوانحی خاکہ پیش ہے۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کا نام عبد الشمس تھا، بعد میں آپ کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن رکھا گیا۔ آپ کے والد کا نام عمر یا سخر تھا۔ یمن کے ایک قبیلے دوست سے تعلق رکھنے کی وجہ سے آپ کو دوسی اور یمانی کی نسبت سے جانا جاتا تھا، تاہم آپ اپنی کنیت ابو ہریرہ سے زیادہ مشہور ہیں۔ عبداللہ بن رافع کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا کہ آپ کی کنیت ابو ہریرہ کیوں پڑی، تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے ڈرتے نہیں ہو؟ میں نے کہا کیوں نہیں، اللہ کی قسم میں آپ سے ڈرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا میں اپنے گھر والوں کی بکریاں چراتا تھا، میری ایک چھوٹی سی بلی تھی، میں اس کو رات میں ایک درخت پر بٹھا دیتا اور دن میں اسے اپنے ساتھ لے جاتا اور اس سے کھیلتا، تو لوگوں نے میری کنیت ابو ہریرہ رکھ دی۔ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی آپ کو ابو ہر اور کبھی یا ابا ہریرہ کہہ کر مخاطب فرماتے تھے، اور صحابہ کرام آپ کو ابو ہریرہ کہہ کر بلاتے تھے۔ آپ کی پیدائش ہجرت نبوی سے تقریباً 20 سال قبل ہوئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لانے سے قبل ہی حضرت طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے، اور اس طرح آپ نے تقریباً 4 سال سے زائد رسول اللہ کی رفاقت میں گزارے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے قبول اسلام کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لازم پکڑ لیا۔ سفر و حضر، جنگ و امن اور ہر حال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہنے کی کوشش کرتے، یہاں تک کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قضائے حاجت کے لیے جاتے تو حضرت ابو ہریرہ آپ کے لیے پانی کا برتن لے جاتے یا آپ کو مٹی کے ڈھیلے اٹھا کر دیتے۔ بھوکے پیاسے آپ کے دروازے پر پڑے رہتے، انصار کھیتوں میں کام کرتے رہتے، مہاجرین بازاروں میں کاروبار کرتے رہتے، اور ابو ہریرہ فرامین رسول یاد کرتے رہتے۔ آپ کے تمام صحابہ کرام سے زیادہ حدیثیں بیان کرنے کی وجہ بھی یہی ہے، جیسا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں ابو ہریرہ نے بہت احادیث بیان کی ہیں، اگر کتاب اللہ میں 2 آیتیں نہ ہوتی تو میں ایک حدیث بھی بیان نہ کرتا۔ پھر انہوں نے اس آیت کو تلاوت کیا، جو لوگ چھپاتے ہیں ان کھلی ہوئی نشانیوں اور ہدایت کی باتوں کو جو ہم نے نازل کی، بے شک ہمارے مہاجر بھائیوں کو بازار میں خرید و فروخت کا شغل رہتا تھا، اور ہمارے انصاری بھائی اموال و زراعت کے شغل میں لگے رہتے تھے، لیکن ابو ہریرہ تو اپنا پیٹ بھرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود رہتے تھے، اور ایسے موقع پر حاضر رہتے جہاں لوگ حاضر نہ رہتے، اور وہ باتیں یاد کر لیتے جو دوسرے لوگ یاد نہ کر سکتے تھے۔ آپ کے شوق علم اور اسے حاصل کرنے کی تڑپ کو دیکھ کر ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مجھے یقین تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی مجھے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ تجھے حدیث کی بڑی حرص ہے۔ آپ کے بکثرت احادیث بیان کرنے کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کم و بیش 50 سال تک زندہ رہے اور حدیث کی تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ اپنی پوری زندگی لوگوں کو حدیث پہنچانے اور احادیث پر عمل کے لیے وقف کر دی تھی۔ آپ کی اسی خوبی کا اعتراف کرتے ہوئے ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا تھا اے ابو ہریرہ، آپ ہم سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو چمٹے رہنے والے اور ہم سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیثوں کا علم رکھنے والے ہیں۔ آپ سے کم و بیش 800 لوگوں نے روایات بیان کی ہیں،
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں آپ کے شاگردوں میں انس بن مالک، جابر بن عبداللہ، عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر اور ابو امامہ رضی اللہ عنہم اجمعین جیسے جلیل القدر صحابہ بھی شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے بڑا قوی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا ہے اللہ کے رسول، میں آپ سے بہت سی حدیثیں سنتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی چادر پھیلاؤ، تو میں نے اپنی چادر دراز کر دی، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے چلو سا بنایا اور چادر میں ڈال دیا اور پھر فرمایا اسے اپنے اوپر لپیٹ لو، میں نے اسے لپیٹ لیا، اس کے بعد میں کوئی چیز نہیں بھولا۔ اسی دعا کا نتیجہ تھا کہ ایک دن حضرت مروان بن حکم نے آپ سے کچھ احادیث لکھوائیں اور اگلے سال کہا وہ کتاب گم ہو گئی ہے، وہی حدیثیں دوبارہ لکھوا دیں۔ آپ نے وہی حدیثیں دوبارہ لکھوا دیں۔ بعد میں جب وہ کتاب مل گئی، دونوں کو ملایا گیا تو ایک حرف کا بھی فرق نہیں تھا۔ بعض دشمنان صحابہ آپ رضی اللہ عنہ کو غیر فقیہ کہہ کر آپ کی تنقیص اور توہین کرتے ہیں، حالانکہ آپ نہ صرف عہد صحابہ میں فتویٰ دیا کرتے تھے بلکہ آپ نے دور نبوت میں بھی بسا اوقات فتویٰ دیا ہے۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے صحابہ کا ذکر کرتے ہوئے آپ کا ذکر چوتھے نمبر پر کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ امیر المومنین فی الحدیث ہونے کے ساتھ ساتھ مفتی و مجتہد اور فقیہ بھی تھے۔ حضرت ابو ہریرہ بڑے متبع سنت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر حدیث پر عمل کرنے والے تھے۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنا ہے، میں سونے سے پہلے، بیدار ہونے کے بعد اور کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد بھی مسواک کرتا ہوں۔ آپ کی عبادت گزاری کا یہ عالم تھا کہ آپ نے رات کے 3 حصے کر رکھے تھے، جن میں آپ کی بیوی اور خادم باری باری نوافل پڑھتے تھے۔ اس طرح آپ کے گھر کا کوئی نہ کوئی فرد ساری رات عبادت میں ضرور مشغول رہتا۔ چنانچہ ابو عثمان سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں 7 دن تک حضرت ابو ہریرہ کا مہمان رہا۔ وہ، ان کی اہلیہ اور ان کے خادم نے شب بیداری کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ رات کے 1/3 حصے میں ایک صاحب نماز پڑھتے، پھر دوسرے کو بیدار کر دیتے۔ آپ کی خشیت الہی کا ذکر کرتے ہوئے آپ کے شاگرد امام محمد بن سیرین بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی عمر کے آخری مرحلے میں یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اے اللہ، میں زناکاری یا اسلام میں کوئی بھی گناہ کبیرہ کرنے سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ آپ کے ایک ساتھی نے کہا آپ جیسی عظیم شخصیت ایسی بات کہتی ہے، حالانکہ آپ عمر کے جس مرحلے میں پہنچ چکے ہیں سو پہنچ چکے ہیں، آپ کی شہوتیں ختم ہو چکی ہیں، آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کی ہے اور آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا تجھ پر افسوس، جب تک ابلیس زندہ ہے میں مامون اور بے خوف کیسے ہو سکتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے مرض الموت میں ایک مرتبہ رونے لگے تو آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں تمہاری اس دنیا پر نہیں رو رہا ہوں بلکہ اپنے سفر کی دوری اور زاد راہ کی قلت پر رو رہا ہوں۔ میں نے ایک دشوار چوٹی پر شام کی ہے جہاں سے اترنے کی جگہ جنت یا جہنم ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ مجھے کہاں لے جایا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی محبت کو ہر مومن کے دل میں ڈال دیا ہے۔ آپ کی محبت سے جس کا دل خالی ہو اس کو اپنے ایمان کی خیر منانا چاہیے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ میری اور میری ماں کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ڈال دے اور ان کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اللہ، اپنے اس پیارے بندے ابو ہریرہ اور اس کی ماں کی محبت اپنے مومن بندوں کے دلوں میں ڈال دے اور مومنوں کی محبت اس کے دلوں میں ڈال دے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر کوئی مومن ایسا پیدا نہیں ہوا جس نے میرے بارے میں سنا یا مجھے دیکھا اور مجھ سے محبت نہ کی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ کے تعلق سے امام ابو بکر محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی بہترین بات کہی ہے کہ 4 طرح کے آدمی حضرت ابو ہریرہ پر تنقید کرتے ہیں: جہمی معطل جو اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکر ہیں، خارجی تکفیری جو مسلم حکمرانوں کے خلاف خروج اور بغاوت کے قائل ہیں، قدری معتزلی جو تقدیر اور احادیث صحیحہ کے منکر ہیں، جاہل جو فقیہ بنا پھرتا ہے اور بغیر دلیل کے تقلید کی وجہ سے صحیح احادیث کا مخالف ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا رنگ گورا تھا، خوش مزاج اور رحم دل تھے۔ آپ سرخ خضاب لگایا کرتے تھے اور کاٹن کا کھردرا پھٹا لباس پہنتے تھے۔ جہاں آپ نے 800 سے زائد شاگردوں کی عظیم جماعت تیار کی، وہیں آپ نے صحابہ میں سب سے زیادہ احادیث بیان کی، جن کی تعداد امام ذہبی کے بقول 5374 ہے۔ آپ کی طرف منسوب احادیث میں سے 3878 مسند احمد میں موجود ہیں۔ آپ کے شاگرد حمام ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے احادیث سن کر 140 حدیثوں کا ایک مجموعہ مرتب کیا تھا، جو سارے کا سارا بالکل صحیح ہے اور صحیفہ حمام ابن منبہ کے نام سے شائع شدہ ہے۔ بغیر مقررات کے آپ کی کل حدیثوں کی تعداد کم و بیش 1475 ہے۔
آپ مدینہ منورہ کے قریب وادی عقیق میں فوت ہوئے اور آپ کا جسد مبارک مدینہ لایا گیا۔ ولید بن عتبہ بن ابو سفیان نے آپ کی نماز جنازہ پڑھی اور آپ کو بقیع الغرقد میں دفن کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو، ہمارے اہل و عیال کو اور تمام مسلمانوں کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سمیت تمام صحابہ و اہل بیت سے محبت کرنے والا، ان کے علم سے استفادہ کرنے والا اور ان کے نقش قدم پر چلنے والا بنا دے، اور ہم سب کو جنت میں ان کے ساتھ جمع فرما دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔